اور فضائل صحابہ جہاں پہ ذکر ہے، فضائل صحابہ کے اندر آپ اٹھائیں، فضائل صحابہ کے ہنستے امام حسن اور حسین کی ایک فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ امام حسن اور حسین جو تھے 7 سال کی عمر میں انہوں نے اتنی حدیثیں یاد کر لی، 7 یا 8 حدیثیں، 7 برس کے تھے، کتنی حدیثیں؟ 11 حدیث، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، 11 حدیثیں، ماشاءاللہ یہاں تو پورے جو ہے کیا کہتے ہیں پی ایچ ڈی بنے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کر کر کے بیٹھے ہیں، ہم نے تقریر کی، مجھے یاد نہیں، اصل میں کتنی باتیں یاد رکھوں، 11 حدیثیں، 11ویں شریف کی 11 حدیثیں حضرت حسن حسین کو یاد تھی، چلیں اتنی عمر میں 11 حدیثیں انہوں نے یاد کر لی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے بچے ایسے ہیں جن کو ایک بھی حدیث یاد نہیں رہتی اتنی عمر میں، کہنے کا مقصد ان کا ہی، اور جسٹ اس واقعے کے سے لکھ کر کے فساد لکھ رہے ہیں، کیا ہماری والدہ محترمہ بیان کرتی، ہماری دادی ہے نا، دادی بیان، جہاں غلطی کروں بتا دیا کیجیے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہے نا، ہماری دادی یا والدہ بتایا کرتی تھی، ہماری دادی بتایا کرتی تھی کہ بیٹے تمہارے ابو کا جب دودھ چھڑایا گیا، تمہارے ابو کا، زکریا صاحب کے ابو کا جب دودھ چھڑایا گیا تھا، حضرت حسن حسین کو 7 سال کی عمر میں کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ 11 حدیثیں یاد تھیں، اور زکریا صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہماری دادی اماں بتلاتی ہیں کہ جب میرے والد کا دودھ چھڑایا گیا، 1.5-2 سال کے تھے، 1.5-2 سال کا دودھ چھڑایا جاتا ہے، جب دودھ چھڑایا گیا تو انہیں قرآن کا پاؤ پارا حفظ تھا، اللہ اکبر۔ اب حضرت حسین بڑے ہو گئے ہیں، ان کے والد صاحب دیوبند کے بڑے ہو گئے۔ سنیں، یہ ایک مثال میں دیا ہوں کہ جب بھی کوئی واقعہ سلف کا بیان کیا جاتا ہے اس کے بالمقابل دیوبندی کسی نہ کسی مولوی کو ضرور رکھا جاتا ہے۔ مثلا ایک تو یہ مثال، زندہ مثال، دوسری مثال میں نے ابھی دی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ گپ صحیح انہوں نے نوٹ کیا اور لکھا کہ وہ امام صاحب جو تھے وہ سب جان جاتے تھے، گناہ پانی گرتا تھا تو سب پہچان جاتے تھے۔ جسٹ اسی واقعے کے نیچے حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سہارنپور کے اندر حضرت خلیل سہارنپوری رحمت اللہ علیہ تھے، جو پائے کے بزرگ ولی اللہ تھے، ان کا ایک خادم تھے، یہ ان کا بھی واقعہ نہیں، ان کے خادم تھے، وہ ہفتوں سنڈاس پیخانہ کرنے نہیں جاتے تھے، وہ پیشاب پیخانہ کرنے ہفتوں نہیں جاتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ہر جگہ انوار الہی نظر آیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، یہ ہے ابن عربی کا عقیدہ، ذرے ذرے میں اللہ، ان کو سنڈاس میں بھی اللہ نظر آ رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ دیوبندی عقیدہ، یہ دیوبند کے مولوی ہیں حضرت زکریا صاحب، اور اسی تبلیغی فضائل ذکر اٹھا کے دیکھیں۔ اب جو ہے میں تو بہت ساری کتابیں نہیں لایا اپنے یہاں سے، میں سوچا ہمارے محمد عاقل صاحب کے یہاں تو دیوبند کے ہیں ماشاءاللہ، ان کے یہاں تھی، اور پچھلے دفعہ جب میں آیا تھا میری کوئی کتاب ہی ایک مار لے گیا، اللہ انہیں ہدایت دے۔ آج بھائی سن لو بھائی، اگر لے گئے ہو تو دے دو واپس، کیوں میرے ہاتھ پیر ہیں بھائی، میں وہ حیات اعلی حضرت ہوں، میں اس پہ چلتا ہوں، اور دوسری میں کتاب نہیں لایا تو وہ کہہ رہے ہیں فلانے صاحب لے کے گئے، فلانے صاحب لے کے گئے، اس لیے مشکل ہو گئی، لیکن بہرحال الحمدللہ بہت ہے، اتنی ساری تو میں اگر بیان کروں تو کئی گھنٹے چاہیے میرے بھائی، میں اتنا کہاں بیان کروں گا، سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی۔ علماء دیوبند کا عقیدہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وحدت الوجود کا عقیدہ آئیے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے کس طرح سے اس کے اندر علماء دیوبند کے اندر، اور میں نے وحدت الوجود کے عقیدے کو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ وحدت الوجود کس کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے سامنے اس وقت کتاب موجود ہے، وحدت الوجود کے تعلق سے آپ حضرات کو میں نے بتایا کہ یہی وحدت الوجود ہے جس کے تعلق سے یعنی اس کو ابن عربی صوفی کو خبیث کو کافر قرار دیا گیا اور منصور صوفی حلاج کو قتل کیا گیا۔ یہی مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبند کے تقریباً بہت سارے علماء کے پیر ہیں، چنانچہ ان کے پیر کی فہرست میں مولانا محمد قاسم نانوتوی جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی وہ بھی ہیں، مولانا محمد یعقوب صاحب، مولوی احمد حسن صاحب، مولانا رشید احمد گنگوہی جو فاؤنڈر ہے دارالعلوم دیوبند کے، جو فاؤنڈر ہیں، یہ سب ان کے مرید ہیں، جن کی تعریف تبلیغی جماعت کے امیر حضرت زکریا صاحب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حاجی صاحب عالم گر تھے، یعنی عالم نہیں تھے وہ، حاجی صاحب عالم نہیں تھے، جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے یہ بیچارے جاہل آدمی تھے بھائی،
لیکن زکریا صاحب کہتے ہیں وہ عالم گر تھے، یعنی بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے عالم بنایا ہے۔ چنانچہ حاجی صاحب خود بھی قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کے حق میں بیان فرماتے ہیں کہ میری ذات سے ان لوگوں کو کافی فائدہ پہنچا ہے۔ چنانچہ یہ میرے پاس کتاب ہے عقائد علماء اہل سنت دیوبند، المہند علی المفند فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، عقائد اہل سنت والجماعہ حضرت مولانا مفتی سید عبدالشکور ترمذی، یہ تمام سے موجود ہے سرفراز اکیڈمی دیوبند۔ انشاءاللہ تعالی میں اس کے بھی حوالے دینا چاہوں گا بھی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ مسئلہ وحدت الوجود جو ہے یہ حق اور صحیح، جو وحدت الوجود کا جو مسئلہ ہے ابن عربی کا اور صوفی منصور حلاج اور صوفیوں کا، یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے اور صحیح ہے۔ اول جس شخص نے اس مسئلے میں غور و فکر فرمایا وہ شیخ محی الدین ابن عربی ہیں، شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 32۔ اور ابن عربی کا عقیدہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا وہ کہتا ہے ان الوجود المخلوق هو الوجود الخالق، شرح طحاویہ صفحہ نمبر 556۔ کہتے ہیں کہ جو مخلوق موجود ہے وہی اللہ وحدہ لا شریک کا وجود ہے۔ جو مخلوق موجود ہے، وہ چوہے ہوں، بلی ہوں، خنزیر ہوں، کوئی بھی ہو، ذرے ذرے میں سب کچھ اللہ ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ عینہ، کہ ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اس کا عین ہے۔ فتوحات مکیہ صفحہ نمبر 272۔ تو میرے عزیز یہ رہا حضرت پیر صاحب کا واقعہ۔ آئیے ایک جگہ حضرت حاجی مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں، سنو غور سے سنو، یہ دیوبند کے امام ہیں، کہتے ہیں کہ عابد اور معبود میں، عبادت کرنے والے میں اور جس کی عبادت کی جاتی ہے، عابد اور معبود میں فرق کرنا شرک ہے، نعوذ باللہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عابد اور معبود میں جو فرق نہ کرے وہ مشرک اور کافر، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ عابد اور معبود میں فرق کرنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اٹھاؤ شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 37۔ چنانچہ بایزید بستانی اور اسی طرح سے منصور حلاج، جس نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، میری شان سب سے عظیم ہے، اور جس نے کہا میں انا الحق، یہ تمام سب چیزیں اسی وحدت الوجود کی وجہ سے کہی گئی ہیں۔ یہ تمام سب چیزیں حاجی صاحب فرماتے ہیں اسی وحدت الوجود کی طرح سے کی وجہ سے کہی گئی ہیں کہ یہ لوگ عابد اور معبود میں فرق نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ سب سے بڑے موحد تھے، نعوذ باللہ۔ یہ حاجی یہ دیوبند کے، میں بالکل جڑ بتا رہا ہوں، جڑ جہاں سے دیوبند چلی وہاں کی ان کے پیر صاحب کا یہ واقعہ ہے۔ اور اس طرح سے میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں آگے چلتے ہیں، یہ اب وحدت الوجود کے تعلق سے اگر میں اور آگے بڑھوں تو میں ایک واقعہ اور بیان کر کے میں بات اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بڑی اچھی بات ہے یہ بیان کر دوں۔ یہ دیکھیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، جن کی یہ کتاب ہے عقائد علماء اہل سنت، انہوں نے اس کو میں بھی بتاتا ہوں، یہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے دریافت کیا، تذکرۃ الرشید کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، یہ تذکرۃ الرشید میرے پاس موجود ہے حضرت، یہ تذکرۃ الرشید کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد زیرہ مجدو نے دریافت کیا کہ حضرت یہ حافظ میڈھو شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ حضرت نے فرمایا وہ پکا کافر تھا، اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق رہتے تھے۔ ایک بار ارشاد فرمایا، معاف کرنا یہ واقعہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس لیے میں جو ہے تو بڑا عجیب و غریب واقعہ، لیکن حق کو واضح کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، اس کو بیان کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے کیونکہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہے، پھر بھی برداشت کریں اس کو، کیونکہ اس حقیقت کو واضح کرنا ضروری ہے تاکہ آپ بھی اس کو سمجھیں بحیثیت باپ، اور ہماری مائیں اور بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی اس کو بحیثیت ماں سمجھیں، کیونکہ ان کی گود سے بچے جو پیدا ہوں گے اور ان کی تربیت کی ذمہ داری انہی کے اوپر ہوگی، تاکہ صحیح عقیدہ انہیں دیں، صحیح فکر دیں اور صحیح راستے انہیں بتلانے کی کوشش کریں جو قرآن و سنت کی راہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت سی، اب اس میں لکھا ہوا ہے اس لیے بول رہا ہوں میں، بہت سی رنڈیاں مرید تھیں۔ حضرت ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت سی رنڈیاں مرید تھیں۔ ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدینیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں۔ ماشاءاللہ، مرید بھی پیارا، ہاں
اور یہ بھی حاضر ہوئی میاں صاحب کی زیارت کے لیے، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ یہ وہاں کی، یہ دیوبند کی کھری زبان ہے رنڈی، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ طوائف بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بھائی، کچھ بھی کہتے تھے، لیکن میں کیوں بدلوں، وہ لکھا ہوا ہے اس میں۔ میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ میاں صاحب کو ماشاءاللہ پوری فہرست یاد تھی غالباً، ہے نہیں؟ فلانی کیوں نہیں آئی؟ یا تو پیسے ویسے کلیکٹ میں کمی ہو گئی رہی ہوگی، فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس کو بہترا سمجھایا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو، تو اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں اور بہت روح سیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں ہوں۔ یہ لوگ آ گئی زیارت کرنے، ہے نہیں؟ وہ نہیں آئی۔ میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا، اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں، اور جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا کہ حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتے ہوئے شرماتی تھی۔ میاں صاحب بولے تم کیوں شرماتی ہو؟ سنو غور سے، یہاں پر ایمان اور عقیدے کو ذبح کیا گیا ہے الٹی چھری سے، وحدت الوجود کی چھری سے یہاں ذبح کیا گیا ہے۔ اگر صرف رنڈیوں کی بات ہوتی تو ہو سکتا وہ رنڈیوں والے پیر تھے، ہو سکتا ان کی مریدنیاں رنڈیے مرید ہوں، تو ہمیں اس سے نہیں کوئی اعتراض ہے، ہمیں اعتراض وہ نہیں ہے۔ آج تک کسی یہودی نے بھی اور کسی نصرانی نے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کسی ہندو نے بھی، اپنے بھگوان کو یا جس کو وہ اللہ مانتا ہے اس کو گالی نہ دی ہوگی۔ لیکن سنو، یہ کتاب تذکرۃ الرشید، سوانح قدوۃ العلماء، زبدۃ الفضاء، فخر المحدثین، قطب العالم حضرت اقدس مولانا حافظ رشید احمد گنگوہی، تذکرۃ، اور لکھنے والے الحاج محمد عاشق علی صاحب میرٹھی ہیں، مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور کی چھپی ہوئی دیوبند کی۔ اس کے اندر لکھتے ہیں اور کس طرح سے وحدت الوجود کی چھری سے اللہ وحدہ لا شریک کو کیا کہہ رہے ہیں، سنو۔ کہتے ہیں بی تم کیوں شرماتی ہو؟ کرنے والا کون ہے؟ کروانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے، وہ تو وہی ہے نا۔ سنیں آپ، وہ تو کرنے والا بھی وہی، یہی ہے نا ابن عربی کا، کہ دنیا کے اندر کوئی چیز موجود نہیں، جو بھی ہے سب کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے اس خبیث ابن عربی نے، کافر نے، اپنی کتاب کے اندر فصوص الحکم کے اندر اس نے ایسی خبیثانہ بات لکھی ہے کہ عورت سے ہم بستری کے وقت جو لذت ملتی ہے، شہوت ہوتی ہے، وہ اللہ سے نہایت درجہ قریب ہونے کی لذت ہے۔ تب عورت کو اور مرد کو دونوں کو لذت ملتی ہے کہ وہ اللہ سے ایسا کام کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ابن عربی کا عقیدہ، اور یہ دیوبند کے صوفیوں کا عقیدہ دیکھو، یہ وہ دیوبند کا چہرہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ کرنے والا بھی وہی، کروانے والا بھی وہی، تو کیوں شرماتی ہے؟ رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی، اور میں کہتا ہوں کسی کے اندر ذرہ برابر بھی گنہگار گئی، شرابی تھی، بدکار، لیکن اگر اسے اللہ سے پیار ذرہ برابر تو یہ نہیں برداشت کرے گا۔ رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت، اگرچہ میں روح سیاہ ہوں، گنہگار ہوں، مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ اگرچہ میں گنہگار ہوں، روح سیاہ ہوں، مگر میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگوہ رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔ تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ نمبر 242 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ نقل کفر نباش، میں کفریہ بات نقل کیا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، یہ کفر نہیں ہوتا ہے، یہ تذکرۃ الرشید کے اندر موجود ہے۔ آگے آتے ہیں ہم، روحوں سے امداد کیسے لی جاتی ہے، اس کے بھی کچھ نمونے ہمارے بریلویوں کو، یہ کافی بیچارے جو جاہل بریلوی، ہم ہمارے اس لیے کہتے ہیں کہ میں بھی بریلوی تھا، مجھے پتا ہے ان کے علم دانی کا، یہ کتنے بڑے چگے لگا لیں، یہ جاہل کے جاہل ہیں بیچارے، اس میں کچھ ہیں ایک دو بہرحال، لیکن ان کو وہ بھی جاہل ہے، پڑھے لکھے جاہل، لیکن یہ لوگ، اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ لیلان ڈنکے کی چوٹ پر سب کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کتابوں کے اندر، اب یہ جو دیوبندی اگر بھائی ہمارے ہاں ہوں گے، کوئی بھی ہو یا تبلیغی بھائی، ان بیچاروں کو کیا معلوم یہ کتاب کا، ان کو تو زکریا صاحب نے یہ پیلی کتاب لال کتاب پکڑا دی ہے، بس خلاص رٹی مارو، وہ بھی محبت کا چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں تو بیچاروں کو وہ بھی نظر نہیں آتا ہے، وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ اب اگر میں کہوں کہ آپ سے میں پوچھوں کہ اس کے اندر زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ مردے بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، شفاعت کی ذمہ داریاں لیتے ہیں، ایک مردہ نے نہلانے والے کا انگوٹھا پکڑ لیا تو کہا چھوڑ دے، میں جانتا ہوں تو زندہ ہے، مرا ہوا نہیں۔ ابھی جو تبلیغی بھائی جو کہو تو کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن دکھا دو تو سر کھلانے لگے گا۔ ارے میرے بھائی تو چشمے اتار کے پڑھ تو صحیح، اللہ کے بندے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے، موجود ہے اس کتاب کے اندر۔
میں کہوں کہ ایک شخص نے کہا کہ میں حج کو جا رہا تھا، میری اماں بھی ساتھ میں تھی، راستے میری ماں کا انتقال ہو گیا، میرے ماں کا چہرہ کالا ہو گیا، اس کا پیٹ پھول کر کے کپا ہو گیا، اتنے میں اللہ سے دعا کہ اللہ میری ماں کے اوپر، میرے ماں کی حالت پہ رحم فرما۔ زکریا صاحب کہتے ہیں ابھی اس کے